سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والسارقو اور چور مرد، والسارقاتو اور چور عورت، فاقطعوا پس کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، جزاء بدلہ ہے، بما بوجہ اس کے، قصبہ کمایا، تو یہ ان کے کیے کی سزا ہے، نقالن عبرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، تو یہ عبرت ان کو اللہ ہی کی طرف سے ہے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چور مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، تو یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عبرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دور جاہلیت میں ہر چھوٹی چیز کے لیے ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس کرتے ہوئے کہتے، یہ کیسا بے خوف انسان ہے کہ معمولی چیز کے لیے ہاتھ جیسی قیمتی چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابو العلا جب بغداد میں آیا تو اس نے اس بارے میں بڑے اعتراض کیے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے تو دیت میں تو اس کو 500 دینار دلوائے جاتے ہیں، پھر اسی ہاتھ کو 1 پاؤ دینار کی چوری پر کٹوا دیں، تو یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ تو اس کا جواب قاضی عبد الوہاب نے دیا، جب تک ہاتھ امین تھا تب تک ثمین تھا، یعنی قیمتی، اور جب یہ خائن ہو گیا تو اس نے چوری کی تو اس کی قیمت گھٹ گئی۔ تو اس سے اسلام کی حکمت ظاہر ہوتی ہے تاکہ دنیا کا امن و امان قائم رہے۔ جسم کے جس حصے سے دوسرے کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلے کے طور پر اسی حصے کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ انہیں عبرت ہو اور دوسروں کو تنبیہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے انتقام میں غالب اور اپنے احکام میں حکیم ہے۔ فمن پس جو کوئی تابہ توبہ کرے، من بعد اس کے بعد، تو جو کوئی چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے، ظلم ہی اپنے ظلم کی اصلاح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یتوب مہربانی کرے گا علیہ اس پر، تو جو کوئی ظلم کے بعد اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی چوری کرے تو تب تک اللہ اسے معاف نہیں کرتا جب تک کہ چوری شدہ مال جو ہے واپس نہ کیا جائے یا اس کے بدلے کی پوری قیمت ادا کی جائے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے چوری ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کیجئے، فلاں قبیلے والوں کا میں نے اونٹ چرایا ہے۔ جب ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہمارا کوئی اونٹ چوری ہوا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ حضرت عمر بن سمرہ کا جو ہاتھ ہے کاٹ دیا جائے۔ وہ ہاتھ کٹنے پر کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے میرے جسم سے الگ کر دیا، تو نے تو میرے جسم کو جہنم میں لے جانا تھا۔ اس طرح ایک عورت نے کچھ زیورات چرا لیے، ان لوگوں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے اس کا داہنا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب ہاتھ کٹ چکا تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میری توبہ قبول ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو ایسے پاک ہو گئی ہو جیسے کہ آج ہی پیدا ہوئی ہو۔ عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس کا فدیہ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو یہ عورت قبیلہ محسوم کی تھی، کیونکہ یہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو یہ واقعہ غزوہ فتح میں ہوا تھا۔ آخر یہ طے پایا کہ حضرت اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں، وہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں۔ حضرت اسامہ نے جب سفارش کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا لگا اور غصہ فرمایا کہ
کہ اسامہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ حضرت اسامہ یہ سن کر سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی میرے لیے استغفار کریں۔ تو شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ سنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے کہ جب کوئی بڑا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی معمولی شخص چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرے تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے ملک السماواتی، بادشاہی آسمانوں کی۔ تو کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ یعذب، عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویغفر، اور بخشش کرتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور سچا حاکم ہے، جس کے کسی بھی حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کے کسی بھی ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ آپ غمگین ہو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یسارعون، جو کہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر، جو کفر کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ من الذین، وہ لوگ جو قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولم، اور نہیں، تؤمن، وہ ایمان لاتے، قلوبہم، ان کے دل، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے جو دل ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ہادو، یہودی ہوئے، سمعون، زیادہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو۔ تو جو یہودی ہیں وہ جھوٹ کو زیادہ سنتے ہیں، ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ سمعون، زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کی باتوں کو، اور وہ اہل اسلام سے زیادہ دوسری قوم کی باتوں کو ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ لم یاتوک، نہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس، یحرفون الکلمہ، بدل دیتے ہیں کلام کو، من بعد، بعد اس کے، مواضعہ، اس کی جگہوں سے۔ تو جو یہودی جو ہیں کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، اگر اوتیتم، تم کو دیا جائے، ھذا، یہ، فخذوہ، پس لے لو تم، علم، اور اگر نہ، تؤتوہ، دیں تم اس کو، فاحذروہ، پس بچو اس سے، پھر اگر وہ نہ دیں تو اس سے بچو۔ وَمَن یُرِیدِ اللہِ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، فتنتہ، ان کی آزمائش کرنے کو، فلن، پس ہرگز نہیں، تملکا، کوئی مالک ہو سکتا، لہو، اس کا، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ، اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لم، نہیں، یرید اللہ، چاہے گا اللہ تعالیٰ، ان یطہر، یہ کہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو۔ تو یہی لوگ ہیں کہ نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیتوں میں ان لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر مقدم رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکل کر کفر کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ لوگ زبانی طور پر تو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یہ جھوٹ کو شوق سے سنتے اور دل سے قبول کرتے ہیں،
اور یہ لوگ جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے کافروں کی طرف جاسوسی کرتے ہیں، بات کا کچھ سے کچھ مطلب نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ وہ ایک زناکار کو لے کر آئے تھے تو رات میں دراصل حکم یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے، لیکن انہوں نے اسے بدل ڈالا اور 100 کوڑے مار کر، منہ کالا کر کے، الٹا گھوڑا سوار کر کے رسوائی کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ ہجرت کے بعد ان میں سے کوئی زناکاری کے جرم میں پکڑا گیا تو کہنے لگے، آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے اس کے بارے میں فیصلہ کروائیں۔ اگر وہی فیصلہ کرے جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کر لیں گے، اگر رجم کو کہیں گے تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ شادی شدہ زناکار کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاں تو رات میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اسے رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مار کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، جھوٹ کہتے ہیں، تورات میں سنگسار کرنے کا حکم ہے، تورات پیش کرو۔ انہوں نے تورات کھولی اور رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے سے پڑھ کر سنایا۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا، اپنا ہاتھ ہٹاؤ۔ ہاتھ ہٹایا تو سنگسار کرنے کی آیت موجود تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے زانیوں کو سنگسار کر دیا گیا۔